السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب المرجب اور نماز کی اہمیت پر مختصراً بیان نافی بعنوان نماز کیوں نہیں پڑھتے دنیا بھر میں شیئر کیجیے، امت کا بھلا کیجیے، امت کا بھلا کیجیے، امت کا بھلا کیجیے، امت کا بھلا کیجیے۔ Brief speech means Bayan Nafi, topic of why don't you pray? Please share worldwide. I will be keep praying. Thank you very very much. Jazakumullahu khairan. Make the invitation public. Do good for the ummah. مل کے کرو امت کا بھلا، مل کے کرو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي یا ملجا یا طبیبی یا کریم یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے اور تمہارے دل میں خیالات سے اور تمہارے بدن میں تمہاری روح سے اور تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں، کہ میں زیادہ قریب رہوں۔ کون رہے قریب؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو پھر فرمایا کہ پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ دیکھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، کہ درود پاک پڑھنے سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے مزید قریب تر ہو جاتا ہے، اور یہ مشاہدہ اکثر لوگوں کے درمیان ہوا ہے۔ کوئی پرابلم آئی، کسی قسم کی حاجت ہوئی، کوئی خیال آیا اور درود پاک پڑھا، اور اس خیال پر ہی اس کا کام بن گیا۔ تو یہ تقریباً ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تقریباً ہوتا ہے۔ اور پھر کتنی پیاری بات ہے کہ تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے اور تمہارے بدن، تمہاری روح سے، یعنی تمہاری آنکھوں کی روشنی سے، تمہارے کانوں جو سنتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ قریب ہو جاؤں تو مجھ پر درود پاک پڑھو۔ تو حقیقت یہ پیارے اسلام بھائی، وہ حدیث مجھے یاد آ رہی جو حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس پر نزول ہوتا ہے، اور اس وقت تک نزول ہوتا رہتا ہے جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔
اندازہ کیجیے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ وہ حصار میں آ جائے تو بہت ہی سعادت مند ہے, بہت سعادت مند ہے وہ شخص. اللہ کرے ہم بھی سعادت مندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اور جس طرح کی صورت حال اس معاشرے کی ہمیں نظر آتی ہے تو وہ آنے والے دور میں بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. گناہوں کے اعتبار سے بد سے بدتر ہو رہی ہے. نیکیوں کا جذبہ ماند پڑ رہا ہے. گناہوں کا جو نا جذبہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. اور گناہوں کی طرف کیوں؟ گناہ میں لذت ہے. جب گناہ میں لذت تو کیا نیکی میں لذت نہیں ہے؟ نیکیاں جو ہے نا وہ کچھ کم ہیں اور گناہوں کی جو کرواہٹ ہے وہ ہمارے اندر زیادہ ہے. اس لیے ہمیں میٹھاس نیکیوں کی وہ ملتی نہیں جو ہمیں ملنی چاہیے. اللہ کرے ملے. اس رب العالمین نے ہم پر اپنا فضل کیا, کرم کیا اور ہمیں رجب مرجب کا مہینہ عطا کیا. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو, آئیے اس حوالے سے رجب المرجب کے حوالے سے. بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے دن میں 1000 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا کرتی تھی. اور وہ ماہ رجب المرجب میں ادنا لباس پہنتی تھی. کوئی خاص لباس نہیں, ادنا لباس پہنتی, کوئی قیمتی لباس نہیں پہنا کرتی تھی. ایک بار وہ بیمار ہو گئی. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے پشم لباس سمیت دفن کیا جائے, یعنی اسی لباس میں مجھے دفن کیا جائے. جب وہ مر گئی تو اس کے فرزند نے اسے عمدہ کپڑوں کا کفن پہنایا. رات کو اس نے خواب میں ماں کو دیکھا اور وہ ماں کہہ رہی تھی کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت کے خلاف کام کیا. دیکھیں جو کوئی وصیت کرے نا, شرعی وصیت ہے. ایک لوگ ہوتے ہیں گناہوں کی وصیتیں کرتے ہیں, وہ وصیت تو وصیت ہی نہیں کہلائے گی نا. جو بات شریعت سے ٹکرائے گی نا وہ وصیت نہیں کہلائے گی. مزید اس پر عمل کر کے انہیں مزید گنہگار کرنا ہوتا ہے تو وہاں وہ حکم نہیں چلے گا. مگر دیگر جو وصیتیں ہیں نا وہ جو کہ شرعی وصیتیں ہیں تو وہ وصیت جو ہے اس پر عمل کرنا ہوگا. اور اس کا عمل کرنا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی وصیت کو پورا کریں. تو اس نے کہا میں تجھ سے راضی نہیں کہ تو نے میری وصیت کے برخلاف کام کیا. وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی ماں کا وہ لباس اٹھایا تاکہ اسے بھی قبر میں دفن کر آئے. اس نے جا کر ماں کی قبر کھودی مگر اسے قبر میں کچھ نہ ملا. ماں اس میں موجود نہ تھی. وہ بہت حیران ہوا. تب اس نے یہ ندا سنی, کیا تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ, الحمدللہ کہ جس نے رجب مرجب کے مہینے میں عبادت کی اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ہم اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. تو اس بات سے یہ بات پتہ لگی کہ جو بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تنہا نہیں ہے. مرنے کے بعد بھی وہ تنہا نہیں ہے. ذرا ہمیں وہاں کیا چیز ستائے گی؟ تنہائی ستائے گی نا. تو تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کیجئے, اللہ کی عبادت کیجئے, رجب المرجب کا احترام کیجئے اور اس میں جتنا ہو سکے اس میں روزے رکھیے. تو لہذا میرے میٹھے محترم بھائی کہ اگر ہم اس حرمت والے مہینے میں, تعظیم والے مہینے میں ہم جیسی اس کی تعظیم کرنی چاہیے اس طرح ہم اس کی تعظیم کریں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم پر
اسی قدر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اور اس کی رحمتیں چمچم ہم پر برسیں گی۔ ایک روایت میں جب رجب کے اولین جمعے کی 1/3 رات گزر جاتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا، مگر سب رجب کے روزے داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، یعنی کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا ہے، اور فرشتے روزہ رکھنے والے کے لیے دعا کریں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس کے لیے فرشتے دعا کریں اس کی بخشش اور مغفرت یقینی ہے، یقینی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رجب المرجب کے مہینے کا احترام کریں۔ ایک احترام یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور جو گناہ بتدریج کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے گناہ ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، جبکہ ہمیں تو ہر وقت گناہوں سے دور رہنا چاہیے، ہر وقت گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہر دن کو اپنے لیے مقرر دن رکھنا چاہیے، تعظیم والا دن رکھنا چاہیے۔ وہ کیوں؟ وہ یوں کہ جب ہم کسی دنیا دار سیٹھ ہو، بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا ججز ہوتے ہیں، وہاں کس قدر ادب اور احترام سے اور الفاظوں کو تول کر اور سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور وہ مالک کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے خیالات سے واقف، جبکہ یہ خیالات سے واقف نہیں ہے، وہ ہمارے خیالات سے واقف، وہ ہمارے دل میں جو بات پیدا ہو رہی اس سے واقف، ہماری نیت سے واقف، ہمارے کردار سے واقف، ہمارے عمل سے واقف، ہر چیز سے واقف ہے، مگر ہم نے اپنی واقفیت یہاں آ کے ختم کر دی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جانتے نہیں اس بات کو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم تو بتدریج اپنے لذت بھری گناہوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی، یہ مہینے بڑی ہی باحرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جن مختلف ایام اور مہینوں کو عظمت و شان سے نوازا، یعنی میں رجب کا مہینہ بھی ہے جو قمری مہینوں میں 7واں ہے، اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یعنی مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب اس نے آسمان و زمین بنائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں۔ کون سے والے مہینے ہیں؟ تعظیم کرنے والے مہینے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان مبارک مہینوں میں روزے رکھنے کے بارے میں یہ ایک حدیث ہے کہ جسے امام ابو داؤد نے باہلی قبیلہ کے ایک شخص سے روایت کیا ہے۔ کثرت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے رکھے، رجب المرجب کا مہینہ اور شعبان المعظم کا مہینہ، نفلی روزے جسے کہتے ہیں نا، مطلب اس میں آپ نے رکھے، مگر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ حکم ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں شفقتی حکم، کہ ایک وہ حکم ہوتا ہے کہ جسے ماننا ہے، اور ایک ہوتا ہے شفقتاً حکم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو معمولات ہیں یا آپ کے کیا کہہ لیجیے کہ آپ کو جو تکالیفیں آ رہی ہیں عمل کرنے میں اس کا خیال کرنا۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، کہ ابو داؤد نے باہلی قبیلہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، پھر وہ واپس چلے گئے، وہ
1 سال بعد وہ دوبارہ آئے. کتنے؟ 1 سال بعد وہ دوبارہ آئے. تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ومن انت، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہ بحالی ہوں کہ جو آپ کی بارگاہ میں گزشتہ سال حاضر ہوا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے بدل دیا؟ حالانکہ تم تو بہت ہی خوبصورت نوجوان تھے. اس نے عرض کیا کہ آپ سے جدا ہونے کے بعد میں نے صرف رات میں کھانا کھایا. صرف رات میں کھانا کھایا یعنی مسلسل میں نے روزے رکھے، پورے سال کے روزے رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے خود کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ خود کو تکلیف میں کیوں ڈالا؟ پھر فرمایا کہ تم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو. کیا فرمایا؟ تم ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھا کرو. اس نے عرض کہ کچھ اور بڑھا دیجیے کیونکہ مجھ میں قوت ہے کہ میں روزے رکھ سکتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ 2 روزے رکھ لیا کرو. اس نے عرض کی کہ کچھ اور بڑھا دیجیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 روزے رکھ لیا کرو. اس نے عرض کی کہ کچھ اور بڑھا دیجیے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، روزہ رکھو چھوڑ دو، روزہ رکھو چھوڑ دو. اپنی 3 انگلیوں کو بند کر کے پھر کھول دیا. 3 انگلیاں کھول کے پھر بند کر دیا. یعنی ان حرمت والے مہینوں میں سے جس میں چاہو روزہ رکھو اور 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ ایک ساتھ 3 سے زیادہ مت رکھو اور 3 کے بعد 1 یا 2 دن چھوڑ دو یا پھر 3 دن روزہ رکھو، رکھ کر 3 دن چھوڑ دو. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتے. رحمت للعالمین ہے، پوری رحمت کے لیے، پورے عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے اور وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ میرا جو امتی ہے وہ کسی تکلیف میں ہے. تو یہاں جہاں امتی تکلیف میں آ جائے نا وہاں حکم شفقت کہلاتا ہے. یعنی یہ وہ حکم ہوتا ہے کہ وہ حکم نہیں ہوتا وہ لازم کہ جس پہ لازمی عمل کرنا ہوتا ہے، بلکہ شفقتاً ہماری صحت کے حساب سے ہمیں حکم دے دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ میں تو پاک ہی نہیں رہتا ہوں، میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ شریعت نے اس کے مطلب واسطے دیے، تم پاک نہیں رہ سکتے تو آپ غسل کر لیں، 1 دن کی نیت سے کر لیں غسل. آپ کتنی بار بھی آپ ناپاک ہو جائیں آپ اس ناپاک میں نماز پڑھ لیں، آپ کے لیے شرعی چھوٹ ہے، معاف ہے. اور جب کہ نماز جاتی ہو تو ناپاک کپڑوں کے اندر بھی نماز پڑھی جاتی ہے. تو جان کے پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، مگر یہ جان کے نہیں کہلائے گی، یہ نماز کی حفاظت ہی نہیں کہلائے گی. بھئی اگر میں نے غسل کے لیے میں گیا تو میری فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، تو وہی تیمم کرے جو طریقہ ہے شرعی، اور تیمم کر کے نماز ادا کر لیں. نماز وہ ادا ہو جائے گی آپ کی، مگر اس کو واجب العین ادا ہوگی. تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس دین اسلام میں جو نا وہ آسانیاں بہت ہیں، آسانیاں بہت ہیں. مشکل تو ہم نے عمل نہ کر کے کر رکھا ہے، ہم عمل نہیں کرتے اور ہم اپنے آپ ہم سمجھتے ہیں ہمارا دین اسلام بہت مشکل ہے. نہیں بھائی، ہمارے دین اسلام کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل تو ہم نے کیا ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. ہم نے نماز اپنے لیے کیوں مشکل کر دی؟ سوال کیوں کر کے بیٹھے؟ کیوں ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں؟ کیوں نہیں ہم مصلی کی زینت بنتے؟ کبھی غور کیا ہے یہ؟ کبھی غور کیا اس پر؟ کیوں نہیں غور آئی؟ ایسا کیا ہم نے کر لیا کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہماری نمازوں کو پسند نہیں فرما رہا، ہماری عبادت کو پسند نہیں فرما رہا اور ہمارا قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھ رہا؟ جمعے میں تو بڑھ جاتے ہیں، عزم بالجزم کے ساتھ بڑھتے ہیں جمعہ والے دن. باقی نمازوں میں کیا ہوتا ہمارے کو بتائیے؟ نماز نہ گھر پہ ہم مصلی پہ پڑھ پا رہے، نہ ہم مساجدوں میں پڑھ پا رہے. ایسا کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسا کیا ہے
کہ جس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے. اگر نماز کے بارے میں سوال ہوتا ہے یا آپس میں دوست احباب کرتے ہیں تو ایمانداری سے کیجیے، بے نمازی تو وہ اندر ہی اندر کتنا شرمندہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ شرمندہ آپ دنیا میں ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں شرمندہ ہو رہے ہیں، تو قیامت کے روز کیا کریں گے؟ اس وقت شرمندگی کتنی بڑی شرمندگی ہو جائے گی. تو اب جو ہم نماز نہیں پڑھ رہے، جو ہمیں دھتکارا جا رہا ہے نا، وہ ہے کہ چلو جاؤ تمہارے لیے راستے بند ہیں. میں عرض کر رہا ہوں، مطلب غور کیجئے، دروازہ بند ہے ہمارے لیے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں. اور یہ وہ دروازہ بند ہے جو نظر نہیں آتا، اور یہ ہے دل کا دروازہ، جو دل میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دل راضی نہیں ہے. دل راضی کیوں نہیں ہے؟ وہ یوں راضی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اندر جو ہے شیطان کو جگہ دے رکھی ہے، اللہ کی رحمت کو جگہ نہیں دے رکھی. اب جب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ظاہر شیطانی قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی. جب شیطانی قوتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو وہ ہمیں مصلی پہ کھڑے نہیں ہونے دیں گی، ہمیں ذکر اذکار نہیں کرنے دے گی، تلاوت ہمیں نہیں کرنے دے گی، نیک عمل ہمیں نہیں کرنے دے گی. یہ بات یاد رکھیے. اور یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر. یقین جانے یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ہم نماز نہیں پڑھتے. جب بندہ نماز کو چھوڑتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دل پر جو ہے کالا سیاہ نقطہ لگتا ہے گناہ کے سبب. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلسل گناہ کرنے سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے. آپ کو ایسے لوگ اکثر سے ملیں گے کہ جو مسجد میں آتے ہوئے گھبراتے ہوں گے، اور مسجد میں اگر جمعے میں آ بھی گئے تو امام صاحب نے بہت دیر کر دی ہے، گھڑیوں کو دیکھتے ہوئے ہوں گے، جلدی کیجیے امام صاحب بہت ٹائم ہو گیا. پیچھے باتیں بنا رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ باتیں ان کے دل میں نہیں اترتی، کیونکہ انہوں نے اپنا روحانی دروازہ جو ہے وہ بند کر رکھا ہے، شیطانی دروازہ کھول رکھا ہے. اس کے برعکس آپ کوئی رومانٹک سین کے بارے میں، فلمی ڈراموں کے بارے میں، یا کوئی ایسی واحیات فحش کلامی کرنا شروع کر دیجیے آپ. پھر دیکھیں آپ، اور دیکھیں لوگوں کا کیا ہے. آج میں نے یہ سنا ہے، میں نے آج یہ سنا، مجھے نہیں پتا، لوگ جو ہے وہ ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے، ویڈیو گیم سے لگے. رات کو جو ہے وہ 50 ہزار جو نا لوگ ایک ہی گیم میں لگے ہوتے ہیں، اور ایک بندہ اس میں گالیاں دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ گالیاں دے رہا ہے، گالیاں. اس گالی کی وجہ سے صبح دیکھتے ہیں تو وہ 1 ملین اس کے ویوز ہوتے ہیں. تو اب بتائیے کہ پوری رات جو ہے، پوری رات لوگ جو ہے گیمز میں لگے ہوئے ہیں، یا تو فلموں میں لگے ہوتے ہیں، یا ڈراموں میں لگے ہوتے ہیں، یا پھر مطلب یہ کہ واحد چیزوں میں لگے ہوتے ہیں. اب دوسرا ایک وبا ہمارے بچوں کے درمیان جو پیدا ہو گئی وہ گیمز پیدا ہو گیا. یہ ہمیں حقیقتاً ہمارے ذہنوں کو ایک مطلب سازش کے تحت مفلوج کیا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ جہاں دنیا بھر کے ممالک کے اندر آپ کو پاکستانی لوگ ملیں گے. کیوں پاکستانی لوگ ملیں گے؟ کیا وجہ ہے جو پاکستانی دنیا بھر کی کنٹریوں میں ملتے ہیں؟ وہ یوں ملتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، پاکستان میں ذہن ہے. اب اس ذہن کو برباد کرنے کے لیے، اس تعلیم کو برباد کرنے کے لیے جو ہمارے بچے حاصل نہ کریں، تو گیمز میں لوگ لگ گئے. اور اب بتائیں پوری رات لگے میں، کیا وہ پوری رات کھڑے ہو کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب دیجیے مجھے. کیا پوری رات کھڑے ہو کے قیام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے. اور ایسے لوگوں کے درمیان جو پوری رات ان چکروں میں، ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے جب فجر کی اذان ہوگی، یا رات تو بہت چھوٹی ہو گئی. کیا کہیں گے؟ اور اولیاء کرام کیا کہتے ہیں کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے کہتے ہیں یار عبادت تم نے کچھ کی نہیں. اور حقیقت ہے، میں صحیح عرض کر رہا ہوں، میں ایک چند باتیں سوچ رہا تھا. ہمارے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، نمازی حضرات بیٹھے ہوئے، جن کو میں دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں، پہچانتا ہوں. بتا رہے نمازی ہوتے ہیں. نمازیوں کی جو دلی کیفیت وہ کچھ اور ہوتی ہے. میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، بعض ہمارے اولیاء کرام جو تھے، انہوں نے جو ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی قضا عمری کی ہے. کیا کی ہے؟ کہ ہماری کوئی نمازی قبول نہیں ہوئی، ہماری کوئی نمازی قبول نہیں اور قضا عمری کی ہے.
اچھا اس کی وجہ میری سمجھ میں آئی. کیا وجہ؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو نماز اس وقت پڑھی ایک روٹین کے حساب سے پڑھی, اس میں وہ لذت نہیں تھی ہے, اور وہی ہماری اپنی کنڈیشن ہے. ہم نماز جو ہے نا پڑھتے ہیں مگر لذت کے ساتھ نہیں پڑھتے, یعنی نماز میں خشوع اور خضوع ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اور جب ان اللہ کے نیک بندوں میں وہ خشوع اور خضوع پیدا ہونے لگا تو وہ اس بات پر سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ اب تک ہم نے نمازیں پڑھی, وہ نمازیں نہیں پڑھی تھی ہم نے. نمازیں تو اب پڑھ رہے ہیں, نمازیں تو اب پڑھ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا نا کہ دیکھیں گناہ کی لذت ہے تو نیکیوں کی بھی لذت ہے. گناہ جو لذت ہے اس کی جو ہے وہ کڑواہٹ ہے, اور اس نے اتنا منہ ہمارا کڑوا کر دیا کہ اب ہمیں وہ کڑوا لگتا بھی نہیں ہے, ہمیں وہی اچھا لگتا ہے. میٹھاس ہمارے پاس سے نہیں گزرتی کہ تاکہ ہم اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت اور اس کی جو شیرینی ہے اس کی لذت اپنے قلوب میں محسوس کر سکیں, وہ روحانیت اپنے اندر محسوس کر سکیں. نہیں, ہم نہیں کرتے. ہماری روحانیت کا تو حقیقتاً جنازہ نکل گیا ہے. کیا نکل گیا ہے؟ جنازہ نکلا ہوا. میں حقیقت بتا رہا ہوں. ابھی میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی, میں نے اور روایت بیان کی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے کان سے قریب ہو جاؤں, تمہاری سماعت سے قریب ہو جاؤں, تمہارے خیالات سے قریب ہو جاؤں, تمہارے خیالات سے قریب ہو جاؤں, ذرا غور کیجئے, اور تمہارے مطلب یہ کہ تمہاری نگاہوں کے قریب ہو جاؤں, تمہاری بصارت سے کہیں زیادہ قریب ہو جاؤں, یعنی ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہو جاؤں. تم میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو, تم میرے محبوب پہ درود پاک پڑھو, میں تمہارے اس قدر قریب ہو جاؤں گا. جس قریب کا ذکر ہے کہ وہ شیخ سے زیادہ ہمارے پاس قریب ہے, اس سے کہیں بڑھ کر وہ قریب ہو جائے گا. ہمارے خیالات پہ جب وہ قریب ہوگا نا تو ہم سوچیں گے اس بھائی کا مسئلہ حل ہو جائے. جو خیالات صرف سوچا ہی ہے اللہ نے حل کر دینا. تو ہم نے تو ایسی روحانیت کو تباہ کر دیا نا, ایسی لذت کو تباہ کر دیا نا اپنے اندر کہ ہم گناہوں میں زیادہ لگے ہوئے ہیں, گناہوں میں زیادہ لگے ہوئے ہیں. اور جس کی بنا پر پیارے محترم اسلام بھائیو یہ حرمت والا جو مہینہ ہے, کم از کم ہمیں اس میں گناہ سے باز آنا چاہیے. بلکہ ہر مہینہ جو ہے وہ ہمارے لیے حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے تو بے شک ہمارے لیے حرمت والے مہینے ہیں. وہ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا, اللہ نے ارشاد فرما دیا. اس کی فضیلتیں, اس کی برکتیں ہمیں بیان کر دی گئیں تاکہ ہم اس میں فضیلتیں اور برکتیں حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں, اس کی رضا حاصل کر لیں. اگر ہم نے رب عز و جل کی رضا حاصل کر لی تو یہ بات یاد رکھیے گا, وہ ہم سے راضی ہوا دنیا سے جانے کے بعد تو سمجھ لیجئے قبر کا معاملہ اچھا. سمجھ لیجئے جب قیامت کے روز اٹھیں گے نا, جو ہم نے دہشت والی جو مطلب روایتیں سنی ہیں, 1.25 میل والی کہ جو سورج ہوگا زمین تانبے کی, یہ اور پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, یہ ساری ہم نے مطلب دہشت گزار جو معاملات ہم نے روایت کے حساب سے, حدیثوں کے حساب سے جو بیان کی گئی ہیں, یہ تو اس سے بڑھ کر ہوں گی. یہ تو ہمیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں, اس سے بڑھ کر ہوں گی. تو وہ سب کچھ جو ہم نے سنا ہے پیارے اسلامی بھائیو, یاد رکھیے کہ جب اللہ راضی ہوگا اور راضی ہو کر ہم دنیا سے جائیں گے تو قبر میں بھی امن میں رہیں گے, محشر میں بھی امن میں رہیں گے انشاءاللہ. اور جب محشر میں امن میں رہیں گے تو انشاءاللہ جھومتے ہوئے ہمارے نامہ اعمال اس کے فضل و کرم سے وزندار ہوں گے, سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال ہوں گے, اور انشاءاللہ بخشش کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا, پروانہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. اب اللہ تو ہم سے راضی ہو, سوال یہ ہے اللہ کیسے راضی ہو؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, ہم نماز نہیں پڑھتے, اللہ ہم سے راضی نہیں, وہ چاہتا ہی نہیں, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں. اور جو نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ راضی ہے. سیدھی سی بات, جب یہاں نکلے گا تو وہ آہستہ 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 وہ مقام حاصل کرے گا کہ وہ اللہ کے نزدیک تر ہو جائے گا, اللہ کے نزدیک تر. اور اللہ کے نزدیک تر ہونے کے اندر ہی ہماری قیامت کی بلکہ قبر کی جو تنہائیاں ہیں نا وہ ختم ہوں گی. قبر کی جو تنہائیاں ہیں وہ تنہائیاں نہیں رہیں گے, ہم تنہا نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس قدر کرم نوازیں ہوں گی. بعض میں نے ایسی روایتیں پڑھی ہیں برزخ کے حوالے سے, یقین جانا دل چاہتا ہے کہ بندہ ابھی مر جائے اور وہ تمام حاصل کر رہا ہے. یقین جانا مرنے کے بعد جو معاملات ہیں, مرنے کے بعد دونوں ہی ہیں, سزا بھی ہے جزا بھی ہے. مگر جب اس کی جزا ہے تو وہ ایسی جزا ہے کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, کسی کان نے نہیں سنا.
کچھ روایتوں میں بتائی جاتی ہے تو دل جھومتا ہے، مگر اللہ 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 اگر سزا ہوتی ہے تو وہاں دل کوڑتا ہی نہیں ہے، وہاں خوف کھاتا ہی نہیں ہے، ڈر لگتا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. ابھی ٹھانٹو ہو جائے تو بھی ڈر لگ جائے گا. کیا خیال ہے نا؟ تو دنیا کا خوف ہمارے اندر پیدا اور حقیقی خوف ہمارے اندر سے کافور ہو چکا ہے. لہذا پیارے محترم سمجھ، یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہونے والا، عبادتیں قبول ہونے والا مہینہ، روزے رکھنے والا مہینہ ہے. اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا حاصل کریں اور اس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے لیے یہ دروازے جو بند ہو گئے میرے گناہوں کے سبب ہوئے، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے. تو چاہتا ہی نہیں، تو چاہے گا تو میں کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں گا مصلی پر. میرا رب چاہے گا تو میں کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں گا. لہٰذا یا اللہ تو چاہا اس بات کو کہ میں مصلی پہ آ جاؤں. مجھے اپنی ایک بات یاد آتی ہے، اپنے بارے میں میں جب چھوٹا سا تھا نماز نہیں پڑھا کرتا تھا میں، تو گلستان مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے. وقت رمضان میں نماز پڑھا کرتے دعا کرتا یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، اس طرح سے. تو ایک سال تک مجھے دعا مانگتا رہا، توفیق نہیں ملی. میں صحیح بتا رہا ہوں، توفیق نہیں ملی. ایک رمضان کے اندر شروع ہونے سے پہلے یہ بات دل میں پیدا ہوئی. تو آتا جمعہ آتا یا رمضان آتا، یہ دعا کرتا کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہے نا. ارے تو نماز تو پڑھ پہ اللہ کی رحمت کو تو دیکھ، وہ کس کے ساتھ تیرے پر دوڑتی ہوئی آئے گی. نماز پڑھ. اسی وقت میں نے تیار کر لیا کہ ابھی نماز جو ہے چھوڑنی نہیں. جیسے رمضان آئے پڑھنا شروع کی، جب سے پڑھنا شروع کی تو الحمدللہ سالوں برسوں ہو گئے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. الحمدللہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس نے توفیق دے دی. ایسے ایک شخص تھا نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز کو بہت بڑی مشقت سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ مشقت سمجھتا تھا. وہ بندہ ہمارے بڑے قریب رہتا تھا، اللہ اس کو غریب کی رحمت فرمائے، اس کی بخشش و مغفرت فرمائے. بڑی پیاری بات اس نے کہی. تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ نمازی ہو گئے. خوش ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے بھائی بندہ نمازی ہو گیا. یہاں پر اچانک کہ نہیں یار میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی. تو میں اس میں وقت کتنا لگتا نماز پڑھنے میں؟ بولے وقت کتنا لگتا نماز پڑھنے میں؟ ارے یار پورا ٹائم لگا تو کچھ بھی کوئی وقت نہیں لگتا. آدھا گھنٹہ تو نماز میں لگتا ہے ٹوٹل ہمارا. کتنا؟ آدھا گھنٹہ مجھے نماز میں لگتا ہے. ساری نمازوں کو لگاؤ، اگر اس کا ایوریج نکالو گھنٹہ لگا لیں، پون گھنٹہ لگا لیں، وہ کہنے لگے گھنٹہ. تو میں نے اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ سے دعا کی نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو بھائی میرے نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے آپ کو تیار کیجیے. اگر تیار نہیں ہو رہے تو تیار کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میرا ذکر کرنے کے لیے ایک بالش پڑھتا ہے، میں ایک باہ پڑھتا ہوں، ایک ہاتھ پڑھتا ہوں، وہ میرے پاس چل کر آتا ہے، میں اس پر دوڑتا ہوا آتا ہوں. اس کی رحمت ہم پر دوڑتی بھی آتی ہے. تو ہم اس کی بارگاہ میں جو ہے کوشش تو کریں، وہ راضی ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ راضی لگے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات اپنی ختم کرتا ہوں نا، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی. میرا تو نمازوں میں دل ہی نہیں، اگر نماز پڑھتا ہوں تو میں مشکلوں میں پھنس جاتا ہوں، ہے نا. مشکل آواز ادھر لگ گیا. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا ایسا نہیں تھا، اب نماز نہیں پڑھتا ہوں تو یہ بھی ایک بڑی وہ ہے، بڑی مطلب سوچنے والی بات ہے پیارے بھائیو. کہ دیکھیں مجھے ایک روایت اور یہاں یاد آ رہی ہے کہ جب بندہ ایسا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ آواز کو پسند فرماتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ میری یہ دعا قبول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے ابھی رک جاؤ، ابھی اس کو دینا نہیں، اس کی آواز مجھے پسند ہے. اور کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی آواز اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ پسند نہیں کرتا. جیسے وہ دعا کرتا ہے کہ بھائی مجھے ملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی آواز پسند نہیں کرتا تو فوری دے دو، میں سننا مانگتا ہی نہیں اس کی بات کو. تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ کوئی قدر و قیمت رکھتی نہیں ہے، وہ دے دیتا ہے. آج کیا بے نمازیوں کو نہیں ملتی؟ کیا بے دینوں کو نہیں ملتی؟ کیا کافروں کو دنیا جنت نہیں ہے ان کے لیے؟ ہے. تو لہذا میرے پیارے سمجھو، اب ہمارا دل لگے یا نہ لگے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجیے کہ ایک بچہ ہے، ماں اس کو جو ہے دھتکارتی ہے، بچہ لپکتا ہے، یہاں تک کہ ماں اس کو مارتی ہے، پھر بھی وہ ماں کی طرف لپکتا ہے بچہ، یہاں تک کہ ماں جو ہے اس کو اٹھا کر مطلب بستر پہ پھینک دیتی ہے. ارے وہ زمین پہ پھینکے گی نہیں، وہ بستر پہ پھینکے تاکہ چوٹ نہ لگے، ہے نا. مگر آخرکار ہوتا کیا ہے؟ ماں کو جو ہے اپنے بچے پہ پیار آتا ہی ہے.
ماں کو ہیں بچے پہ اپنے پیار آتا ہی ہے، تو میرا رب عز و جل جو ماں سے 70 درجہ اپنے بندوں سے محبت و پیار کرتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پیش کر دو، پھر میرے رب کی کرم نوازی دیکھو کس طرح ہم مصلی پہ نظر آئیں گے۔ ہم کوشش تو کریں ماہ رجب المرجب کے فضائل و برکات، شعبان المعظم کے فضائل و برکات، رمضان المبارک کے فضائل و برکات لوٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجیے، تیار کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، پھر دیکھیں ہمارے بگڑی کیسی بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ أفعل الخير للأمة، أفعل الخير للأمة، امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا مل کے کرو۔